ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن کے لیے روک دیے، صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا فیک نیوز کے برعکس ایران سے بات چیت عمدگی سے جاری ہے، ایران کی توانائی تنصیبات پر حملوں کی ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھا رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہ اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے ایران کو جلد مذاکرات کرنے کی وارننگ دے دی، کہا ڈیل کا وقت گزر رہا ہے، یہ صحیح نہیں، ایران کو دیر ہونے سے پہلے سنجیدہ ہونا ہوگا، کیونکہ جب وقت گزر گیا تو پھر کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ ایران نے کہا خیر سگالی کے طور پر آبنائے ہرمز سے تیل کے 8 جہاز گزرنے دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران نے بات چیت میں سنجیدگی ظاہر کرنے کے لیے آبنائے ہرمز سے جہاز جانے دیے، میرا خیال ہے وہ پاکستانی پرچم والے جہاز تھے۔ پھر ایران نے ایک بات پر معذرت بھی کی اور کہا ہم 2 مزید جہاز بھیجیں گے۔ صدر ٹرمپ بولے مجھے لگتا ہے ہم صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان نے دنیا میں امن اور استحکام کے لیے کامیاب سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا لوہا منوایا۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیف وٹیکوف نے بطور ثالث پاکستان کے کردار پر مہر ثبت کر دی۔ امریکی کابینہ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا اعتراف، کہا امن معاہدے فریم ورک کے لیے 15 نکاتی ایکشن لسٹ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچائی جائے گی۔ پاکستان ایران اور امریکہ میں بطور ایک ثالث کے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے ذریعے ایران کے ساتھ مضبوط اور مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے ہیں۔ ایران نے 15 نکاتی امریکی تجاویز کا جواب بھجوا دیا، امریکہ کے رد عمل کا انتظار۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی امریکی تجاویز یک طرفہ غیر منصفانہ ہیں، تجاویز صرف اسرائیلی اور امریکی مفاد میں ہیں، امریکی تجاویز میں ضروری تقاضوں کی کمی ہے، ابھی تک مذاکرات کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا، اس مرحلے پر بات چیت کا کوئی منصوبہ ابھی نظر نہیں آتا، امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں حملے، 28ویں روز بھی رہائشی مقامات پر بمباری، قم میں 6 افراد شہید، تہران پر حملوں میں کئی عمارتیں تباہ، اسرائیل کا ایرانی بحریہ کے کمانڈر کی شہادت کا دعویٰ، تنگسیری کے 7 ایرانی بحریہ کے اعلیٰ افسران بھی شہید، ایران نے تنگسیری شہادت کی باضابطہ تصدیق یا تردید نہیں کی، علی رضا تنگسیری پر آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کا الزام، عمارتوں کے ملبے میں دبے افراد کو نکالنے کا عمل جاری۔ ایران کی اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر، حیفا میں بحری و ایندھن تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، ایرانی فوج کے مقبوضہ علاقوں میں ڈرون حملے، متعدد اسرائیلی حساس مقامات ہدف، جنگ میں اب تک 800 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا ایرانی فوج کا دعویٰ، کہا 5000 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہو چکے، 1300 سے زائد اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے، 17 امریکی اڈے بھی تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی حملوں کے باعث مشرق وسطی امریکی فوجی اڈے ناقابل رہائش، امریکی فوجی ہوٹلز میں منتقل ہونے پر مجبور، بڑی تعداد میں امریکی فوجی ہوٹلز اور دفتری عمارتوں میں منتقل، امریکی اخبار کے مطابق فوجی امریکی اڈوں سے دور رہ کر ریموٹ انداز میں جنگ لڑنے لگے، فوجی اڈوں پر صرف پائلٹس، طیاروں کی دیکھ بھال کا عملہ موجود، خطے میں امریکی فوج کے زیر استعمال 13 فوجی اڈوں میں سے اکثر رہائش کے قابل نہیں، ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ فوجیوں کو ہوٹلز میں رکھ کر شہریوں کو ڈھال بنانے لگا ہے، پاسداران انقلاب کے بکھرے امریکی فوجیوں کے نئے مقامات کی اطلاع دینے کی اپیل۔ خلیجی ممالک کے ہوٹلز امریکی فوجیوں کو رہائش دینے سے گریز کریں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی اہلکاروں کی میزبانی پر مہمانوں کی جان کو خطرہ ہوگا، امریکی ہوٹلز فوجی اہلکاروں کو رہائش کی خدمات فراہم نہیں کرتے، خلیجی ممالک کے ہوٹلز بھی امریکی طریقہ کار پر عمل کریں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے فوج کے اندرونی طور پر ٹوٹ جانے کی وارننگ دے دی، لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 10 لال جھنڈے کھڑے کر کے وارننگ دے رہا ہوں، میدان جنگ میں ریزرو فوجی مزید نہیں لڑ پائیں گے، اگر ریزرو فوجیوں سے متعلق قوانین کی ترمیم اور دیگر اقدام نہ کیے گئے تو اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گی، کئی محاذ کھولنے سے اسرائیلی فوج میں اہلکاروں کی شدید کمی ہو گئی۔ ایرانی حملوں پر متحدہ عرب امارات کا سخت رد عمل، امریکہ سے صرف جنگ بندی کی بجائے مستقل حل کا مطالبہ، اماراتی اخبار کے مطابق UAE نے واضح کیا ہے کہ اسے صرف جنگ بندی نہیں بلکہ ایرانی خطرات کا مستقل اور جامع حل درکار ہے، خطے میں پائیدار امن کے لیے سادہ سیز فائر کافی نہیں، طویل المدتی سیکیورٹی انتظامات اور ایرانی میزائل، ڈرونز اور آبنائے ہرمز کا مستقل حل چاہیے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور سفیر کی رہائش گاہ کے قریب بمباری، سفارت خانہ اور عملہ محفوظ، ذرائع کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ایرانی فوج کا مرکز واقع ہے، پاکستانی سفیر مدثر پاسداران کے علاقے میں مقیم دونوں علاقوں پر بمباری ہوئی، پاکستانی سفارت خانہ اور سفیر کی رہائش گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، پاکستانی سفیر تہران میں 20 کے قریب سفارتی عملے کے ساتھ فرائض انجام دینے میں مصروف ہیں۔ ایرانی حکام نے شہادت سے چند لمحے قبل کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی آخری تصویر جاری کر دی، شہید آیت اللہ خامنہ ای کو تصویر میں قرآن پاک پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے، خامنہ ای کی شہادت سے چند لمحے پہلے کی تصویر CCTV کیمرے سے لی گئی۔
خلیج کی صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی قیمت $106 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت میں معمولی کمی۔ UAE مربن خام تیل 6% اضافے سے $112 فی بیرل میں فروخت۔ گولڈمین ساکس کا کہنا ہے کہ بلند تیل قیمتوں سے امریکہ میں ماہانہ 10,000 افراد بے روزگار ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری۔ کاروبار کے آغاز پر 1000 پوائنٹس مندی کے بعد 300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,53,666 پر آ گیا۔ ایشیا اسٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان۔ ہانگ سینگ انڈیکس میں 2% مندی ریکارڈ۔ جاپان نکے انڈیکس میں تقریباً 0.27% کی کمی۔ تھائی اسٹاک مارکیٹ میں بھی 1.22% مندی۔ شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 1% کمی۔ تمام بزنس کمیونٹی نے GSP+ اسٹیٹس کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ FPCCI کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے۔ GSP+ کے حوالے سے ہر طرح کا پروپیگنڈا ختم ہونا چاہیے۔ IMF پروگرام سے نکلنے کا واحد حل برآمدات میں اضافہ ہے۔ ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور برف باری کا امکان۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ رپورٹ کے 24 گھنٹے کے دوران گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چند مقامات پر ژالہ باری۔ اسلام آباد سمیت مری اور راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، گجرات میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ اور PSL سیزن 11 آج کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز لاہور قلندر نے حیدرآباد کنگز کو 69 رنز سے شکست دے دی۔ 200 رنز کے تعاقب میں حیدرآباد کنگز 130 رنز بنا سکی۔